یہ قابل توجہ اس وجہ سے زیادہ ہے، یہاں پہ جو اللہ نے قید لگائی ہے وہ بڑھاپے کی قید لگائی ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، اس وقت والدین کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ اگر والدین جوان ہوں تو اف کہنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ اولاد کو اس وقت اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، والدین کی کمائی کی ضرورت ہوتی ہے، والدین کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے اف وہاں پہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ لیکن جب والدین بوڑھے ہو جائیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑھاپے کو بیان کر کے پھر فرمایا خبردار جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں اس وقت تم اپنے والدین کے سامنے فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کہو۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ مختلف مفسرین کرام نے اس کی تفسیر یوں بیان کی کہ والدین اگر کوئی سوال کریں، کوئی بات پوچھیں، ان کے جواب میں اگر بیٹا یہ کہہ دیتا ہے یہ کہہ دیتا تو فرمایا یہ بھی اف ہے، والدین کو اف کر کے بھی جواب نہ دو، یہ بھی اف میں داخل ہے، قرآن نے اس سے بھی منع کیا۔ بعض حضرات نے اف کی تشریح یہ کی ہے کہ اف کہتے ہیں والدین کے سامنے کوئی ایسا جملہ بول دینا، کوئی ایسا کلمہ بول دینا کہ والدین کو ناگواری ہو، فرمایا وہ بھی اف کی تعریف میں داخل ہے، قرآن نے اس سے بھی منع کیا۔ اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جب والدین تمہارے بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے والدین کا پیشاب پخانہ صاف کرتے ہوئے تمہاری زبان سے اف بھی نہ نکلے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ والدین اگر کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، اگر والدین کی بات سے تمہاری پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں، تمہاری پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، فرمایا یہ بھی اف ہے، قرآن نے اس سے بھی منع کیا ہے فلا تقل لہما اف، کہ تم یہ بھی نہ کہو، اس طرح بھی نہ کرو، والدین کی بات پر اپنی پیشانی پر بل بھی نہ لاؤ۔ قرآن نے بڑھاپے کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب بوڑھے والدین ہوتے ہیں ان کو اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کو اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، کیونکہ جو آج کا جوان باپ ہے یوں سمجھ لیں یہ کل کا بچہ ہے۔ آپ نے یہ جملہ تو سنا ہوگا نا کہ آج کا بچہ کل کا باپ ہے، لیکن میں اس کے الٹ کہہ رہا ہوں، آج کا باپ کل کا بچہ۔ وہ کیسے؟ کہ جب 80-90 سال سے اوپر عمر ہو جاتی ہے تو اس بابے کے اندر بچوں والی عادات منتقل ہو جاتی ہیں، اس کے اندر بچوں والی صفات منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا آج کا جوان باپ کل کا بچہ۔ بچے کے دانت نہیں ہوتے، باپے کے بھی بڑھاپے کی حالت میں دانت گر جاتے ہیں، بچہ خود چل نہیں سکتا، باپا بھی خود بغیر سہارے کے، بغیر لاٹھی کے، بغیر اولاد کے چل نہیں سکتا، بچہ خود کھا نہیں سکتا، باپے کو بھی کھلانا پڑتا ہے، بچے کو بھی کھلانا پڑتا ہے، بچے کو بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، باپے کو بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بچے کو اگر ڈانٹا جائے بچہ روٹھ جاتا ہے، باپے کو اگر ڈانٹا جائے باپا بھی روٹھ جاتا ہے، بچے کو کوئی بات کی جائے بچہ ناراض ہو جاتا ہے، باپے کو کوئی جملہ کسا جائے باپا بھی ناراض ہو جاتا ہے، باپا بھی روٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، حالت بچپن کے اندر اگر یہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بات اسے سمجھانے کی کہی جائے تو اسے آسانی سے سمجھ آ نہیں سکتی، باپے کو بھی اگر کوئی سمجھانے کی بات کی جائے تو باپے کو بھی آسانی سے بات سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ بچہ ضد کرتا ہے، باپا بھی ضد کرتا ہے، بچہ اڑی کر جاتا ہے، باپا بھی کبھی اڑی کر جاتا ہے، بچہ من مانی کرتا ہے، باپا بھی من مانی کرتا ہے۔ بچے کو پالنے سے بچے کا مستقبل سنورتا ہے، باپے کو پالنے سے تمہاری عاقبت اور آخرت سنورتی ہے۔ تو جب باپ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچتا ہے اس کے اندر بچوں کی عادات منتقل ہو جاتی ہیں، بچوں کی صفات منتقل ہو جاتی ہیں،
اس وجہ سے قرآن نے کہا ان دقل کبار احدہما، جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو خیال کرنا، اف بھی نہ کرنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب والد سامنے آتے تھے تو بیٹا استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے اور یوسف علیہ السلام کھڑے نہ ہوئے، شاید مصروف ہوں یا کسی اور وجہ، کوئی اور وجہ ہو، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ آسمانوں سے وحی آئی کہ اے یوسف، آپ نے اپنے والدین، اپنے والد یعقوب کا استقبال کر کے کھڑا نہ ہو کے ادب میں کمی کی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے آج کے بعد تمہاری نسل سے میں کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں کوئی نبی نہیں، یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں نبی ہیں، بنی اسرائیلی بہت سارے نبی ہیں، بہت سارے نبی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا خود کا بیٹا نبی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے یوسف، تو نے اپنے ابا کے لیے کھڑے نہ ہو کر ابا کے ادب میں کمی کی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے میں تمہاری اولاد سے کوئی نبی پیدا نہیں کروں گا۔ اسی واقعے کو لکھنے کے بعد شارحین کرام اس کی شرح یوں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کا جو اثر ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے، نسلوں تک جاتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ خاتون جنت کے لخت جگر ہے، آپ اپنی اماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا خیریت تو ہے، اماں جان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا ڈرتا ہوں۔ کہا کس بات کا ڈر ہے؟ کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے، میں اماں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں اور میری اماں کی نظر ایک لقمے پر ہو، اور جس لقمے پر میری اماں کی نظر ہو تو اس لقمے کو میں اٹھا لوں تو کہیں میں بے ادب نہ بن جاؤں۔ اس وجہ سے اماں کے ساتھ میں کھانا کھانے سے ڈرتا ہوں، کہیں بے ادبی میں نہ چلا جاؤں۔ جس لقمے کو میری اماں جان اٹھانے والی ہوں، اماں جان کے اٹھانے سے پہلے کہیں میں حسن وہ لقمہ نہ اٹھا لوں اور وہ لقمہ اٹھا کر کہیں میں نافرمانوں کی فہرست میں نہ آ جاؤں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو بندہ والدین کا فرما بردار ہو اور میں رب کا نافرمان ہو، والدین کا فرما بردار ہو، میں رب کا فرما بردار ہو، میں رب کا نافرمان ہو، میں اپنی نافرمانی کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ والدین کے فرما برداری کی وجہ سے اس بندے کو فرما برداروں کی فہرست میں اور نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہوں۔ اور جو بندہ میرا تو فرما بردار ہو لیکن اپنے والدین کا نافرمان ہو تو پھر میں ایسے بندے کو باوجود اپنے فرما بردار ہونے کے میں ایسے بندے کو گناہگاروں کی فہرست میں ڈال دیتا ہوں، نافرمانوں کے خانے میں ڈال دیتا ہوں۔ والدین مخاطب کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اے میرے بچوں، جب تم ہمیں بڑھاپے کی حالت میں دیکھو، اے میرے بچوں، جب تم ہمیں بڑھاپے کی حالت میں دیکھو، اکھڑی اکھڑی چال میں دیکھو، مشکل ماہ و سال میں دیکھو تو صبر کا دامن تھامے رکھنا، کڑوا ہے یہ گھونٹ مگر پیے رکھنا، اف نہ کہنا، اف نہ کہنا، غصے کا اظہار نہ کرنا، ہم پہ وار نہ کرنا۔ اگر بڑھاپے میں کمزوری سے ہمارے ہاتھ کانپ اٹھیں، اگر بڑھاپے میں کمزوری سے ہمارے ہاتھ کانپ اٹھیں اور کھانا ہمارے کپڑوں پر گر جائے تو نفرت سے ہمیں مت تکنا، اپنے لہجے کو بیزار نہ کرنا، غصے کا اظہار نہ کرنا، ہم پہ وار نہ کرنا۔ بھول نہ جانا کہ انہی ہاتھوں سے تم نے کھانا کھانا سیکھا۔ جب تم کھانا ہمارے کپڑوں کو، ہمارے ہاتھوں کو مل دیتے تھے، ہم تمہارا بوسہ لے کر ہنس دیتے تھے۔ بھول نہ جانا، یاد ہے نا، غصے کا اظہار نہ کرنا۔ اگر کپڑوں کی تبدیلی میں ہمیں دیر ہو جائے تو ہمیں سست کہہ کر اور زیادہ بیمار نہ کرنا۔ گر کپڑوں کی تبدیلی میں
ہمیں دیر ہو جائے تو ہمیں سست کہہ کر اور زیادہ بیمار نہ کرنا۔ بھول نہ جانا کتنے شوق سے تم کو رنگ برنگ کے کپڑے پہناتے تھے، ایک دن میں 10 بار پہناتے تھے، یاد ہے نا؟ بھول نہ جانا، غصے کا اظہار نہ کرنا، ہم پہ وار نہ کرنا۔ جب بڑھاپے میں ہمارے بوڑھے قدم جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں، گر بڑھاپے میں ہمارے بوڑھے قدم جلدی جلدی اٹھ نہ پائیں تو ہمیں نفرت سے مت دیکھنا، اپنی رفتار تیز نہ کرنا، ہمارا ہاتھ پکڑ لینا، ہم پہ وار نہ کرنا۔ یاد رکھنا کہ انہی ہاتھوں سے، انہی انگلی سے، ہمارے ہاتھوں کو تھام کر، ہماری انگلی کو تھام کر تم نے چلنا سیکھا، ہماری باہوں کے حلقے میں تم نے گرنا اور سنورنا سیکھا، یاد ہے نا؟ بھول نہ جانا۔ اگر ہم باتیں کرتے کرتے رک جائیں یا تھک جائیں یا خود کو دہرائیں یا ٹوٹا ربط پکڑ نہ پائیں، یاد ماضی میں کھو جائیں، آسانی سے تمہاری بات سمجھ نہ پائیں تو ہمیں سے بیکار میں نہ الجھ جانا، ہم سے اکتا کر ہمیں یوں ڈانٹ نہ دینا، نفرت کا اظہار نہ کرنا، ہم پہ وار نہ کرنا، اف نہ کہنا، یوں دل کے کانچ کو پتھر مار کے کرچی کرچی بانٹ نہ دینا۔ بھول نہ جانا جب تم ننھے منھے تھے، ایک ایک کہانی 100 بار سنتے تھے، ہم ہر بار چاہت سے سنایا کرتے تھے، جب تم دہرانے کا کہتے تھے ہم ہر بار وہ بات دہرایا کرتے تھے، یاد ہے نا؟ بھول نہ جانا، غصے کا اظہار نہ کرنا، ہم پہ وار نہ کرنا۔ گر نہانے میں ہم سے سستی ہو جائے، گر نہانے میں ہم سے سستی ہو جائے تو ہمیں شرمندہ مت کرنا، گر نہانے میں ہم سے سستی ہو جائے تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ بابا آپ سے بو آتی ہے، یہ نہ کہنا کہ بابا آپ سے بو آتی ہے۔ بھول نہ جانا جب تم ننھے منھے تھے، نہانے سے چڑھتے تھے، ہم تم کو نہانے کی خاطر چڑیا گھر لے جانے کا وعدہ کرتے تھے، کیسے کیسے ہیلے بہانوں سے تم کو نہانے پر آمادہ کرتے تھے، یاد ہے نا؟ بھول نہ جانا، بھول نہ جانا کہ جب عمر بھر محنت کر کے، برسوں محنت کر کے ہم نے تمہیں کیا کیا سکھلایا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لکھنا پڑھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس دنیا سے آگے بڑھنا، کیسے سکھلایا، کس نے سکھلایا، یاد ہے نا؟ بھول نہ جانا۔ گر سوتے سوتے ہماری کھانسی سے تم اٹھ جاؤ، گر سوتے سوتے ہماری کھانسی سے تم اٹھ جاؤ تو ہمیں جھنکے مت دینا، ہمیں جھنکے مت دینا۔ یہ نہ کہنا کہ جانے دن بھر کیا کیا کھاتے رہتے ہو، راتوں کو کھوں کھوں کر کے شور مچاتے رہتے ہو۔ بھول نہ جانا ہم نے کتنی لمبی راتیں، بھول نہ جانا ہم نے کتنی لمبی راتیں تم کو اپنی گود میں اٹھا کے ٹہل ٹہل کے کاٹی ہیں، یاد ہے نا؟ بھول نہ جانا جب ہم مر جائیں تو ہمارے پیارے رب کی جانب ہمیں سرکا دینا، جب ہم مر جائیں تو ہمارے پیارے رب کی جانب ہمیں سرکا دینا اور دعا کی خاطر ہاتھ اٹھا دینا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ ان بوڑھے والدین کی فریاد ہے جو بڑھاپے کی حالت کے اندر اپنی جوان اولاد سے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہر کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن نے بھی بڑھاپے کو ہائی لائٹ کر کے بیان کیا، عندک الکبر، کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کا زیادہ خیال کرو، ان کو جھنکو نہ، ان کے سامنے اف کا اظہار نہ کرو۔ یہ والد ہے، یہ ماں ہے جو تمہارے لیے سب کچھ کرتی ہے، ان کے پیار کے برابر دنیا میں کسی کا پیار نہیں ہو سکتا۔ جو محبت والد نے تمہیں دی ہے، والد کی محبت کے برابر دنیا کی کوئی محبت ہو نہیں سکتی۔ جو پیار ماں کی جانب سے تمہیں ملا، ماں کے پیار کے برابر دنیا کا کوئی پیار ہو نہیں سکتا۔ یہ والد ہے جو رب کی رحمت کا سایہ ہے، یہ باپ ہے جو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، یہ باپ ہے جو رب کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ باپ ہے جو رب کی صفات ربوبیت کا مظہر ہے، یہ باپ ہے جو گھر کی عمارت کا دروازہ ہے کہ اگر دروازہ نہ ہو تو چور اور کتے داخل ہو جاتے ہیں، یہ باپ ہے جو گھر کی عمارت کی
چھت ہے، اگر چھت نہ ہو تو بدلتے موسموں سے گھر مقابلہ کر نہیں سکتا۔ یہ باپ ہے جو گھر کی عمارت کا ستون ہے، اگر ستون نہ ہو تو عمارت کو گرنے کا خطرہ ہے۔ یہ باپ ہے جو اپنی گھر کی گاڑی کو اپنے خون اور پسینے سے چلاتا ہے۔ یہ باپ ہے جو اولاد کا ایک بہترین وکیل ہے، اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے بھی اولاد کی طرفداری کرتا ہے، اولاد کی وکالت کرتا ہے، اولاد کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے، پر اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہ والد سورج کی مانند ہے، خود جل کر بھی اولاد کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ یہ والد ہے کہ جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ اس وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کرے، اپنے والدین کی اطاعت کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہاری اطاعت کرے، اپنے والدین کے سامنے نظر اٹھا کے نہ دیکھو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے سامنے نظر اٹھا کے نہ دیکھے، اپنے والدین کے سامنے اونچا بول نہ بولو ورنہ اللہ تمہیں نیچا کر دیں گے۔ اب تمہارے والدین کے آنسو تمہارے دکھ کی وجہ سے نہ گریں ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ باپ بھی مقدس ہے، ماں بھی مقدس ہے، باپ کا پیار بھی سر آنکھوں پر، ماں کا پیار بھی سر آنکھوں پر، لیکن ایک بات دیکھنے کو یہ ملی ہے، لوگ ماں کی شان تو بیان کرتے ہیں لیکن باپ کی شان نہیں بیان کرتے۔ ہر جگہ کے اندر، ہر محفل کے اندر، ہر منقبت کے اندر، ممبر و محراب پر جتنا ماں کی عظمت کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ماں کی عظمت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ماں کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اتنا باپ کی عظمت کو نہیں بیان کیا جاتا۔ وگرنہ کہ اسلام نے، شریعت نے باپ کے بھی فضائل بیان کیے ہیں، ماں کے بھی فضائل بیان کیے ہیں۔ باپ بھی سر آنکھوں پر، ماں کا پیار بھی سر آنکھوں پر، باپ بھی مقدس رشتہ ہے، ماں بھی مقدس رشتہ ہے۔ باپ اگر سورج ہے، ماں چاند ہے، یاد رہے چاند سورج ہی سے روشنی لیتا ہے۔ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں اگر جنم دیتی ہے تو باپ زندگی دیتا ہے۔ ماں اگر چلنا سکھاتی ہے تو باپ دوڑنا سکھاتا ہے۔ ماں اگر کھڑا ہونا سکھاتی ہے تو باپ کھڑا رہنا سکھاتا ہے۔ ماں اگر گھر کو سجاتی ہے تو باپ گھر کو بناتا ہے۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے تو باپ ہی اسے یہ جنت مہیا کرتا ہے۔ اگر ماں مقدس رشتہ ہے تو باپ بھی مقدس رشتہ ہے۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اس لیے اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ رب تم سے راضی ہو جائیں گے۔ رب کو راضی کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، اپنے ماں باپ کو خوش کریں کہ اگر یہ خوش ہو گئے تو تمہاری دنیا بھی سنور گئی اور تمہاری آخرت بھی سنور گئی، اور اگر یہ نہ خوش ہوئے، یہ تم سے ناراض ہوئے تو تمہاری دنیا بھی برباد اور تمہاری آخرت بھی برباد۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہاری عمر کو بھی لمبا کر دیں اور تمہارے رزق کو بھی بڑھا دیں تو تمہارے پاس ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا معاملہ کرو۔ اللہ والدین کی اطاعت کی برکت سے، والدین کے حسن سلوکی کی برکت سے اللہ تمہارے رزق کو بھی بڑھا دیں گے اور تمہاری عمر میں بھی اضافہ کر دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین میں سے والدین دونوں مقدس ہیں، اللہ نے ان میں سے باپ کو سخت طبیعت کا مالک بنایا۔ اگر باپ سخت نہ ہوتا تو اولاد شیطان کے پھندے میں پھنس جاتی، اولاد شیطان کے پھندے میں پھنس جاتی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ زمانے بھر کی سختیوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ باپ کی باتیں سنو تاکہ زمانے کی سننی نہ پڑے تمہیں۔ آج اگر باپ کی نہیں سنو گے تو زمانے بھر کی باتیں سننا پڑیں گی۔ آج اگر باپ کی سن کر برداشت کر لو گے اور مان لو گے تو زمانے کی سختیوں سے بچ جاؤ گے، زمانے کی تلخیوں سے بچ جاؤ گے، زمانے کی باتیں سننے سے بچ جاؤ گے۔ حضرت امام الاولیاء بایزید بستامی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ جو ولایت کا مقام ہے یہ کیسے حاصل ہوا؟ تہجد پڑھ کے حاصل ہوا، نمازیں پڑھ کے حاصل ہوا، اللہ کے سامنے سر جھکا کے حاصل ہوا؟ فرمایا یہ جو مجھے مقام ملا ہے، یہ ولایت کا جو مقام ہے، یہ نمازوں سے نہیں ملا، تہجد سے نہیں ملا، نفلی عبادات سے نہیں ملا، بلکہ اگر یہ مقام مجھے ملا ہے تو ماں کی
خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ کہا کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ با یزید یہ کھڑکی بند کر دینا، کھڑکی بند کر کے سونا۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کون سی کھڑکی میری ماں نے کہا، دائیں طرف والی کھڑکی کہا یا بائیں طرف والی کھڑکی کہا۔ اسی کشمکش کے اندر پوری رات میں جاگتا رہا کہ جب بھی میری ماں کی آنکھ کھلے گی تو میں اماں سے پوچھوں گا اماں دائیں طرف والی کھڑکی بند کرنی ہے یا بائیں طرف والی کھڑکی بند کرنی ہے، ماں کی بات مان کر پھر میں سوؤں گا۔ اسی انتظار میں پوری رات کھڑا رہا کشمکش کے اندر، اللہ نہ کرے میں دائیں طرف والی کھڑکی بند کر دوں اور میری ماں ناراض ہو جائے کہ بیٹا میں نے تو تمہیں کہا تھا بائیں طرف والی کھڑکی بند کرنے کو، تم نے دائیں طرف والی کیوں کر دیا؟ کہا ماں نے جب صبح اٹھا اور مجھے اپنے انتظار میں دیکھا، ماں نے دعا دی، ماں کی وہ دعا تھی جس کی برکت سے اللہ نے مجھے ولایت کا مقام عطا کیا ہے۔ خواجہ علی حجمیری رحمہ اللہ بہت خوش ہو کر ایک دن گھر آئے اور کہا اماں میں آج بہت زیادہ خوش ہوں۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹا وہ کیوں؟ کہا اس وجہ سے بحمد اللہ آج میرے ہاتھ پہ 7 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو میرا ہے، اماں تیرا کیا کمال ہے؟ فرمایا بیٹا مجھے کبھی بھی وہ وقت یاد نہیں ہے جب بلا وضو میں نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ میں جب تمہیں دودھ پلاتی تھی تو باوضو دودھ پلاتی تھی، یہ میرے باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے، رب نے تمہیں علی حجمیری بنایا اور تیرے ہاتھ پر 7 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی تاریخ پڑھو، ان کی ہسٹری کا مطالعہ کرو تو آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری کی وجہ سے رب نے انہیں یہ مقام دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی والدہ، بیٹا امام اعظم ہے، عالم دین ہے، فقہ کا مدون ہے، لیکن ماں کو جب مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو بیٹے سے نہیں پوچھتی، بلکہ دور ایک عالم دین، بوڑھے عالم دین فقیر رہتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ماں اسی کے پاس جاتی اور مسئلہ پوچھ کے آتی۔ امام صاحب ساری زندگی یہ آپ کا عمل رہا، کبھی بھی ماں پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا ماں جس عالم سے آپ مسئلہ پوچھتی ہیں وہ عالم تو مجھ سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہے، کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ کہاں جہاں میری اماں کا دل مطمئن ہے میں وہی مطمئن، بلکہ مسئلہ پوچھنے کے لیے اماں جب اونٹنی پر سوار ہوتی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سواری کی لگام پکڑ کر پیادہ چل کر اس عالم دین کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ماں کو لے جاتے تھے، جبکہ مسئلہ خود کو معلوم ہوتا تھا لیکن خود نہیں بتاتے تھے۔ اماں جہاں کہتی تھی وہاں لے جاتے تھے، اور وہ عالم دین کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ اس عالم کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس مسئلے کا جواب کیا ہے، وہ چوری چھپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھ کر پھر امام صاحب کی ماں کو بتاتا تھا، چوری سے پوچھ لیتا تھا کہ میں آپ کی والدہ کو کیا جواب دوں، اس سوال کا کیا جواب ہے، اس مسئلے کا کیا جواب ہے۔ امام صاحب اس کو جواب دیتے اور وہی جواب امام صاحب کی والدہ کو دیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، فقیہ ہیں، فقہاء کرام، محدثین کرام، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو ان کی تاریخ میں آپ کو ایک بات یہ ملے گی، ضرور ملے گی، کہ ان کو رب نے جو یہ مقام دیا والدین کی خدمت اور والدین کی عظمت کی وجہ سے۔ کیا آپ سے کیا یہ ڈھکی چھپی بات ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کو جو اللہ نے مقام دیا وہ کس بنا پر مقام ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ آئے تھے زیارت کرنے کے لیے، زیارت نہ ہو پائی تھی، بتایا گیا کہ کرن کا ایک باشندہ اویس نامی آپ کی خدمت میں آیا تھا، اللہ کے رسول آپ کا دیدار نہیں ہو سکا، ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ ہر وقت حاضر نہیں ہو سکتا، بڑی مشکل سے وہ چھٹی لے کر آیا تھا مگر آپ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا، کہا کہ یہ میرا جبہ لے جانا اور اویس قرنی کو دے دینا اور کہنا کہ یہ جبہ پہن کر میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ اگر اویس قرنی کو یہ مقام ملا ہے تو کس وجہ سے ملا ہے؟ ماں کی عظمت کی وجہ سے۔ اور یہ مقام یہاں تک تو بعض حضرات نے کہا رب نے اویس قرنی کو ایسا مقام دیا ہے، ایک بات میرے مطالعے میں یہ گزری ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک شہید ہوا تھا، محبت میں مطابقت بھی ہو جاتی ہے،
کبھی کبھار محبت میں مطابقت بھی ہو جاتی ہے، اور یہاں مطابقت دیکھیے غزوہ احد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت مبارک شہید ہوا تھا، اویس قرنی رحمہ اللہ کا بھی وہی دانت خود بخود ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ رب نے یہ مقام محبت میں مطابقت، محبت میں موافقت کا جو مقام یہاں نظر آتا ہے وہ کہیں اور نہیں نظر آتا۔ اگر یہ مقام ملا ہے تو کس وجہ سے ملا ہے؟ حالانکہ صحابیت کا شرف نہیں ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے رب نے یہ اعزاز دیا ہے۔ ایک عالم دین نے، بزرگ ہیں، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بندہ اللہ کا دوست ہے، یہ بندہ اللہ کا دوست ہے، اس سے ملاقات کر لو۔ وہ بزرگ جب خواب سے بیدار ہوئے تو دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ بھی میں اللہ کے دوست سے ملاقات کروں، مجھے اللہ کے دوست سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تلاش کے اندر نکل گئے، تلاش کرتے 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 جا ملے، ملاقات ہو گئی، زیارت ہو گئی۔ کہا میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس چرواہے نے کہا بے شک ضرور میں تیار ہوں، گھر چلے گئے۔ پھر اپنے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے تمہارے بارے میں خواب دیکھا، تمہاری مجھے شکل نظر آئی کہ خواب کے اندر تم ہی تھے جو بکریاں چرا رہے تھے، اور ایک کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ بندہ اللہ کا دوست ہے، اس سے ملاقات کر لو۔ آخر تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری دوستی ہو گئی اور خواب کے اندر مجھے یہ بشارت مل گئی کہ تم اللہ کا دوست ہے؟ تم اپنا کوئی مجھے عمل تو بتاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا اور تو کوئی عمل نہیں ہے، آؤ جو میرے پلے میں ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے ایک دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو بند کمرے کے اندر والدین تھے، اس کے ماں باپ تھے، ان کی شکلیں مسخ تھیں، شکلیں تبدیر تھیں۔ تو کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ حیران ہو گئے، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا دراصل بات یہ ہے میرے والدین نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے نقدی سزا دی، ان کی شکلیں بندر و خنزیر کی کر دی، ان کی شکلیں بدل گئیں، لیکن باوجود اس کے میں نے بیٹا ہونے کا فرض نہیں چھوڑا۔ میرے تو والدین ہیں، اللہ نے ان کو ان کے جرم کی سزا نقداً دے دی، فوراً دے دی، لیکن میرا تو رشتہ خون کا رشتہ ہے، میرا تو رشتہ بیٹے کا رشتہ ہے۔ اب باوجود اللہ کے مجرم ہونے کے میں نے ان سے اپنا ناطہ نہیں توڑا، انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ روزانہ میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں اور پھر دودھ نکال کر ان کو بکریوں کو دودھ پلاتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کی سیوا کرتا ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ شاید اللہ نے مجھے میرے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اپنی دوستی کا مقام اور شرف نصیب فرما دیا ہو۔ باپ اگر کافر بھی کیوں نہ ہو تو مسلمان بیٹے کو پھر بھی حکم ہے کہ باپ کی خدمت کرے، بشرطے کہ وہ کفر کا نہ کہے، بشرطے کہ وہ شرک پر آمادہ نہ کرے۔